دیکھے پروفیسر، لو میرا نکاح تھا، میرے شوہر نے میری اسائنمنٹ پھاڑ دی۔ وہ آنسو روکتے حازم شاہ کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ پوری کلاس کی نظریں اس پر تھیں جبکہ حازم اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی سچ کہہ رہی ہے کیونکہ حازم شاہ ہی اس کا شوہر تھا اور اسائنمنٹ اس نے ہی پھاڑی تھی۔ ہو گئے بہانے، ناؤ آؤٹ، آئندہ میری کلاس میں نظر نہ آؤ۔ حازم دھاڑا تو وہ روتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی۔ وہ لائبریری میں بیٹھی تھی جب اس کا کلاس فیلو علی اس کے برابر میں بیٹھا۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے سارے لیکچر سمجھا دوں گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا جبکہ وہاں سے گزرتا حازم یہ منظر دیکھ کے جبڑے بھیج۔ امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مہوش روتے ہوئے اپنی ماں سے بولی تھی جو سنگ دل بنی بیٹھی تھی۔ مہوش، میں نے تمہیں کالج اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم وہاں کسی کو پسند کر بیٹھو، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ لیکن امی، کسی کو پسند کرنا غلط نہیں ہے اور ہم نے کبھی حد پار نہیں کی، یہاں تک کہ ہم بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سنت کے مطابق مجھ سے نکاح کرنا چاہتے اور میں اس سے… وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اس کی ماں نے بیڈ سے اٹھتے اپنے سامنے کھڑی اپنی دوسری بیٹی کو غصے بھری نظروں سے دیکھا۔ مہوش، بس بہت ہوا، تمہاری شادی حازم سے ہی ہوگی، تمہارے بابا طے کر چکے ہیں۔ امی آپ ایک دفعہ اس سے مل تو لیں، وہ اچھا انسان… بس، وہ غصے سے بلند آواز میں بولی۔ مہوش وہیں چپ ہو گئی۔ تمہیں کالج پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ یاریاں لڑانے کے لیے، اس لیے اب تمہاری شادی قاسم سے ہی ہوگی۔ امی آپ غلط کر رہی ہیں، میں بابا سے خود بات کروں گی۔ کہ کیا بات کرو گی بے حیا لڑکی؟ وہ اسے بازو سے پکڑتے بولی۔ تم میں شرم یا لحاظ ہے جو اپنے باپ سے خود اپنی شادی کی بات کرو گی؟ امی آپ سمجھ… اس نے روتے پھر کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی ماں نے یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں بات کرتی ہوں تمہارے بابا سے کہ جلد از جلد تمہاری شادی کر دی جائے۔ مجھے قاسم بھائی سے شادی نہیں کرنی، وہ احتجاجاً بولی۔ تمہیں جس سے کرنی ہے وہاں ہو نہیں سکتی، وہ بھی دو بدو بولی۔ کیوں نہیں ہو سکتی امی؟ آخر کیا وجہ ہے آپ میری شادی میرے پسند کے لڑکے سے نہیں کر سکتی؟ تمہاری اس بے شرمی کی وجہ سے ہمارے خاندان میں جو بدنامی ہوگی اس کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ اگر خاندان والوں کو پتہ چلا کہ تم کالج میں پڑھنے کے بجائے کسی لڑکے کے عشق میں پڑ گئی ہو تو وہ تھو تھو کریں گے ہم پر، تمہارے باپ کی عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ امی میں اس کے ساتھ بھاگ نہیں رہی اور نہ ہی اپنی عزت کا سودا کیا ہے، وہ عزت سے شادی کرنا چاہتے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ بس مہوش میں کہہ چکی ہوں جو مجھے کہنا تھا، تمہاری شادی جلد از جلد قاسم سے ہی کی جائے گی۔ وہ بولتی کمرے سے جانے کے لیے پلٹ گئی۔ آپ کو خاندان کی پرواہ ہے مگر اپنی بیٹی کی خوشیوں کی نہیں، وہ پیچھے سے چلائی تھی لیکن وہ انسنا کرتے چلی گئی۔ مہوش وہیں بیٹھتے رونے لگے۔ مہوش اب فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ سیکنڈ ایئر میں اس سے ایک لڑکے نے پرپوز کیا تھا جس کا جواب اس نے ہاں میں دے دیا تھا۔ وہ دونوں کلاس فیلوز تھے مگر دونوں اپنی حدوں سے واقف تھے، اس لیے صبر سے انتظار کرتے رہے۔ اب وہ لڑکا چاہتا تھا کہ ان کی شادی ہو جائے اس لیے وہ اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، مگر جب مہوش نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور پھر کل ہی اس کا رشتہ اس کے تایا کے بڑے بیٹے حازم سے طے کر دیا گیا تھا۔ یہ شاہ ولا تھا۔ شہروز اور شیراز صاحب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ شہروز صاحب بڑے تھے، ان کے دو بچے تھے، ایک قاسم شاہ جو کہ ایک پروفیسر تھا، دوسری طیبہ شاہ تھی جو ابھی پڑھ رہی تھی۔ شہراز صاحب کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی ماریہ شاہ تھی جس کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی کر دی گئی تھی اور چھوٹی بیٹی مہوش شاہ تھی جو ابھی بھی ایس اے کے فرسٹ ایئر سیمسٹر میں تھی۔ شہروز صاحب کی بیوی نور بیگم اور شہراز صاحب کی بیوی ترنم بیگم دونوں بہنیں تھیں، اس لیے دونوں میں بہت اچھا اتفاق بھی تھا۔ بچپن سے ہی نور بیگم نے قاسم کے لیے مہوش کو مانگ رکھا تھا جس کا علم نہ قاسم کو تھا نہ مہوش کو تھا، لیکن بڑے سب راضی تھے۔ اب جب مہوش نے اپنی پسند کا بتایا تو ترنم ہچکار گئی تھی۔ رات تک ترنم بیگم اپنے شوہر سے بات کر چکی تھی اور ساتھ ہی نور بیگم سے بھی، اس لیے سب بڑوں نے مل کر طے کیا تھا کہ اس اتوار کو دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ قاسم جب یونیورسٹی سے واپس آئے تو نور بیگم کو اپنے انتظار میں کمرے میں بیٹھا پایا۔ وہ انہیں اپنے کمرے میں دیکھتے حیران ہوا۔ ممی سب ٹھیک ہے؟ وہ بولتے ان کے پاس بیٹھا۔ ہاں قاسم بیٹا سب ٹھیک ہے، تم سے بات کرنی تھی اس لیے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسکراتے بولی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ میں نے اور تمہارے بابا نے اس اتوار کو تمہارا نکاح طے کر دیا مہوش کے ساتھ۔ اپنی ماں کی بات سنتے وہ حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرا نکاح مہوش سے؟ ممی وہ مجھ سے کافی چھوٹی ہیں۔ کہاں چھوٹی ہے قاسم؟ تم 26 کی ہو اور مہوش 19 کی۔
ممی ہمارے درمیان 7 سال کا فرق ہے، آپ نے سوچا بھی کیسے؟ قاسم، یہ بچپن سے طے تھا کہ تمہاری شادی محوش سے ہی ہوگی، اب قدرت سخت لہجے بولی تھی۔ اگر ایسا تھا تو مجھے کیوں نہیں معلوم تھا؟ ہم نے یہی سوچا تھا کہ وقت آنے پر تم دونوں کو بتا دیا جائے گا۔ اب وقت آ چکا ہے اور ہم سب نے اتوار کو تم دونوں کا نکاح طے کر دیا ہے۔ کیا محوش راضی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ راضی ہے، اگر وہ راضی نہ ہوتی تو ترنم حامی بھرتی کیا؟ ان کی بات سنتے وہ چپ ہو گیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ دیکھو قاسم، یہ 6-7 سال کا فرق کچھ زیادہ نہیں ہے، پہلے وقتوں میں 10-15 سالوں کا فرق ہوتا تھا۔ وہ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا ممی، یہ ہمارا وقت ہے اور ہم میں کافی فرق ہے۔ عمر کے علاوہ بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں سنجیدہ سا بندہ ہوں، جبکہ وہ بہت شرارتی ہے، بالکل بچوں جیسی۔ بالکل قاسم، شوہر کو سنجیدہ ہی ہونا چاہیے اور بیوی کو ہنسمکھ اور شرارتی ہونے میں فرق ہوتا ہے ممی۔ قاسم، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ وہ فوراً آنکھوں میں نمی لاتی بولی۔ ان کی نم آنکھیں دیکھتے ہوئے شرمندہ ہوا۔ نہیں ممی، میں انکار نہیں کر رہا، بس کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا۔ تمہارے کہنے کا صاف مطلب انکار ہے۔ ممی، ابھی محوش چھوٹی ہے، اسے تھوڑا بڑا ہو لینے دے، پھر کر لوں گا اس سے شادی، اس لیے ابھی نکاح رہنے دے۔ اس کی بات سنتے ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ابھی بس نکاح ہی ہوگا، رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی، تو پھر نکاح بھی تبھی رکھ لیتے۔ وہ بس کسی طرح ٹالنا چاہتا تھا۔ نہیں، نکاح کی تقریب اتوار کو ہی سر انجام ہوگی۔ وہ بولتے اٹھ گئی۔ میں تمہارے بابا کو بتاتی ہوں۔ وہ بولتے چلی گئی۔ پیچھے قاسم نے گہرا سانس لیا۔ رات سب سے نظر بچاتے وہ قاسم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، دستک دیتے انتظار کرنے لگی۔ آ جاؤ۔ اندر سے قاسم کی آواز آئی۔ وہ دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوئی۔ قاسم محوش کو دیکھتے حیران ہوا، اسے امید نہیں تھی اس کے اپنے کمرے میں آنے کی، اس لیے کتاب رکھتے اٹھ بیٹھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہ کچھ نروس سے بولی تھی۔ بولو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، اگر خالہ آپ سے پوچھے تو انکار کر دیجیے گا پلیز قاسم بھائی۔ اس کی بات سنتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ انکار کی کیا وجہ ہے؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ حیران ہوا، پھر حیرت غصے میں بدل گئی۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے محوش، جو تم ان کاموں میں پڑ گئی ہو؟ پلیز قاسم بھائی، آپ انکار کر دیں۔ کون ہے وہ لڑکا، کیا کرتا ہے؟ وہ گہرا سانس لیتے خود پر قابو پاتے بولا۔ وہ میرا کلاس فیلو ارباز خان ہے، ابھی ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جب وہ سیٹل ہو جائے گا پھر شادی کریں گے۔ تو پسند بھی تب بھی کرتی نا ایک دوسرے کو، وہ غصے سے طنز کرتے بولا۔ محوش خاموش رہی۔ اسے خاموش دیکھتے اس نے پھر گہرا سانس لیا۔ ممی نے شام میں بات کی تھی مجھ سے اور میں انہیں ہاں کہہ چکا ہوں۔ اس کی بات سنتے محوش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ نے ہاں کیوں کی؟ وہ بے یقین لہجے بولی۔ کیونکہ تم سے پہلے ممی بات کر چکی تھی، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں انکار کر دیتا۔ تم بتاؤ، کیا وہ لڑکا سیریس ہے تمہارے لے کر؟ جی، اسی لیے تو وہ میرے لیے رشتہ لانا چاہتا ہے، لیکن جب امی نے سنا تو انہوں نے میرا نکاح آپ سے طے کر دیا۔ قاسم کو غصہ تو ہے بے تحاشا آ رہا تھا، لیکن اسے خود پر ضبط رکھنا تھا۔ اچھا، میں کرتا ہوں کچھ، اگر ممی بابا نے میری مان لی تو، اور اگر وہ نہ مانے تو؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تو پھر اتوار والے دن ہمارا نکاح ہوگا، لیکن مجھے نہیں کرنا محترمہ، کرنا میں نے بھی نہیں چاہتا، لیکن گھر والوں کی مرضی۔ وہ بولتے چپ ہو گیا۔ محوش خاموش کھڑی رہی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں سوچتا ہوں کچھ اس بارے میں، لیکن اب میرا نہیں خیال کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ محوش سر ہلاتے چلی گئی۔ وہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ نکاح رک جائے۔ اگلے دن قاسم یوں ہی چلا گیا، جبکہ محوش کو ترنم بیگم نے جانے نہ دیا، یہ کہہ کر کے 2 دن بعد نکاح ہے تو اب باہر جانا مناسب نہیں۔ ماریہ محوش کے پاس اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے محوش، تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ تو پریشانی سے اسے دیکھتے بولی۔ کچھ نہیں آپی، ویسے تم روئی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ محوش کی آنکھیں پھر نم ہونے لگی، پھر وہ روتے سب بتانے لگی۔ ماریہ سنتے پریشان ہوئی کہ کیا کیا تم نے پاگل لڑکی؟ قاسم کو کیوں بتایا ارباز کے بارے میں؟ تو پھر اور کیا کرتی؟ مجھے کچھ تو کرنا تھا نا۔ ایک بات سمجھو پاؤ، محوش کی تمہاری شادی اب قاسم سے ہی ہونی ہے، لیکن اسے ارباز کے بارے میں بتا کر تم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار چکی ہو۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپی؟ کیونکہ میں اچھے سے امی کو جانتی ہوں، وہ جو ایک دفعہ ٹھان لیتی ہے کر کے رہتی ہے۔ میں نے بھی ان کی کافی منتیں کی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، آگے پڑھنا ہے، لیکن دیکھو ہوا کیا، وہی جو امی نے کہا،
تمہارے معاملے میں بھی وہی ہوگا جو امی چاہیں گی، اور قاسم کو بتا کر تم غلطی کر چکی ہو۔ دیکھو مہوش، مرد خود چاہے کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلا لے، لیکن انہیں بیوی پاک دامن چاہیے ہوتی ہے، ایسی لڑکی جس کے ماضی میں کوئی نہ ہو۔ میں اب بھی پاک دامن ہوں آپی، کسی کو پسند کرنا جرم نہیں ہے۔ پاکستان میں جرم ہی ہے کیونکہ یہاں اسلام کے بجائے کلچر کو فالو کیا جاتا ہے۔ اگر اسلام کو کیا جاتا تو عورتوں کو پسند کی شادی کی اجازت ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مردوں کو اسلام صرف 4 شادیوں کی دفعہ ہی یاد آتا ہے، عورتوں کے حقوق پر نہیں۔ اس لیے میرا مشورہ مانو، اپنے دل کو مار لو۔ تمہاری قسمت میں قاسم ہی ہے۔ جن لڑکیوں کے والدین کو ان کی خوشیوں سے زیادہ لوگوں کی فکر ہو تو انہیں اپنے دل پر مار لینا چاہیے۔ تم بھی کر لو، لیکن آپ بھی اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور یہی ہے کہ تم لڑکی ہو کر کسی کو پسند کر بیٹھی ہو۔ میں دعا کروں گی کہ قاسم جلد اس بات کو دل سے نکال دے، ورنہ تمہاری شادی شدہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن امی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں زہر کھا لوں گی لیکن نکاح نہیں کروں گی۔ مہوش، تم خود زہر کھا کر مر جاؤ گی لیکن اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک مل جاؤ گی۔ اس معاشرے میں عورتوں کو مرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے بھی خودکشی حرام رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ اب تم بس دعا ہی کر سکتی ہو اپنے اچھے نصیب کے۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ ماریہ کی کہی تلخ حقیقت ہضم کرنا کچھ مشکل ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی آتے قاسم اپنی ماں کے کمرے میں گیا، جو کمرے میں مہوش کے لیے زیور نکالی ہوئی تھی۔ ممی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے بولا۔ تمہاری ہونے والی بیوی کے لیے زیور دیکھ رہی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے مسکراتے بولے۔ خوشی ان کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ آپ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، وہ بھی میری پسند کی لڑکی سے۔ سچ میں قاسم، تم نے ہاں کہہ کر میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے پھر ڈبے بند کرتے بولی۔ قاسم کے گلے میں گلٹی ابھرتے معدوم ہوئی۔ ممی، مجھے لگ رہا ہے کہ نکاح کو زیادہ جلدی ہو رہا ہے۔ وہ اپنی داڑھی ایک انگلی سے کھچاتے بولا۔ نور بیگم نے چونکتے سے دیکھا۔ قاسم، تم انکار تو نہیں کرنے والے نا؟ دیکھو قاسم، میں سارے رشتہ داروں کو بتا چکی ہوں تمہارے اور مہوش کے نکاح کا۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ نہیں ممی، میں انکار نہیں کر رہا، بس کہہ رہا ہوں کہ نکاح کچھ جلدی ہو رہا ہے۔ میں مہوش کو ہمیشہ اپنی کزن کے طور پر دیکھتا آیا ہوں، اب ایک دم بیوی کیسے قبول کر لوں؟ ہوتا ہے، لیکن جلد تم اسے قبول کر لو گے۔ ابھی بس نکاح کی تقریب ہوگی، اس کے بعد 4 سال ہے ابھی رخصتی میں، تب تک تم اسے سمجھ بھی جاؤ گے اور قبول بھی کر لو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ قاسم ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کے مزید کچھ کہہ نہ سکا، اسی لیے سر اسبات میں ہلا دیا۔ نور بیگم نے خوشی سے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد قاسم اپنے کمرے میں آ گیا۔ شہاب ویلا میں سب بڑوں کے کمرے گراؤنڈ فلور پر تھے جبکہ بچوں کے 2nd فلور پر تھے۔ قاسم سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا۔ اس کا کمرہ دائیں جانب پہلے نمبر پر تھا جبکہ مہوش کا کمرہ بائیں جانب پہلے نمبر پر تھا۔ مہوش اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے کمرے میں جاتے دیکھ کے وہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، پھر بھی اس نے دروازے میں کھڑے ہوتے دستک دی۔ قاسم چونکتے مڑا تھا۔ سامنے مہوش کو دیکھتے اس نے گہری سانس لی۔ آپ نے انکار کر دیا؟ قاسم نے سر نفی میں ہلایا۔ میں انکار نہیں کر سکا، ممی بہت خوش تھیں اس لیے میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ تم خود انکار کر سکتی ہو۔ اگر میرے انکار کی اہمیت ہوتی تو میں آپ سے کہتی۔ قاسم کچھ پل خاموش رہا۔ مہوش پلٹنے جانے لگی تھی جب پیچھے سے قاسم بول پڑا۔ نہ تم انکار کر سکتی اور نہ میں انکار کر سکتا ہوں، اس لیے تم ارباز سے معذرت کر لو اور اسے بھول جاؤ۔ وہ مہوش کو دیکھتے بولے۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ اگر ہوئی تو آپ جانتے ہوں گے کہ کسی کو بھولنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو آپ میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ بولتی اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دیکھو مہوش، تم ابھی صرف 19 کی ہو۔ اس عمر میں اکثر لڑکیوں کو کسی پر کرش آ جاتا ہے اور وہ اسے محبت سمجھنے لگتی ہیں۔ دنیا میں ہر جذبہ محبت نہیں ہوتا۔ وہ 2 قدم چلتے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ آپ نے کبھی محبت نہیں کی، اس لیے آپ کو میرے جذبات بیوقوفانہ لگ رہے ہیں۔ وہ بولتے پلٹ گئی۔ پیچھے قاسم نے ایک بار پھر گہری سانس لی۔ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کا دل کچھ عجیب ہو رہا تھا، اسے انجانی وجہ سے غصہ آ رہا تھا جیسے وہ فی الوقت کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہاتھ میں چوہے مار زہر کی ڈبیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی منا نہیں سکی تھی۔ اب زندگی کا کیا مقصد باقی بچا؟ پھر ڈھکن کھولتے اس نے کچھ پاؤڈر پانی کے گلاس میں مکس کیا۔ اسی وقت ماریہ کمرے میں داخل ہوئی۔
لیکن وہ محسوس کیے بنا اپنے کام میں مشغول رہی۔ پھر گلاس اٹھاتے منہ کی طرف لے جانے لگی ہی جبکہ ماریا نے زور سے اس کے گلاس چھینتے نیچے پھینکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا مہوش؟ وہ اسے صدمے سے دیکھتے غصے سے بولی۔ ماریا کو دیکھتے اس کے آنسو بہنے لگے۔ سیڑھیاں چڑھتے قاسم نے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنتے فوراً اپنے قدم مہوش کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ دل میں ایک وہم سا آیا کہ کہیں وہ پاگل لڑکی کچھ غلط نہ کر دے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ حرام موت کو گلے لگا رہی تھی کسی انجان شخص کے لیے؟ تمہارے حواس کہاں ہیں مہوش جو تم اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر پا رہی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے بول رہی تھی۔ اندر سے آتی ماریا کی غصے بھری آواز سنتے وہ وہیں رک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ مہوش اس حد تک چلی جائے گی۔ تو اور کیا کروں آپی؟ کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا۔ میرا نکاح طے کر دیا، وہ بھی میری مرضی کے بغیر۔ مہوش، قاسم اچھا انسان ہے، وہ تمہیں آپی میں نے کب کہا کہ وہ برے؟ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن میرا دل کسی اور کو چاہتا ہے آپی۔ اگر میں اپنا ہمسفر اپنی مرضی کا نہیں چن سکتی تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ یہ تم طے نہیں کر سکتی کہ تم نے جینا ہے یا مرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ تم پر آزمائش آئی ہے اور بجائے صبر سے کام لینے کے تم حرام موت کو گلے لگا رہی ہو۔ یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے ہوتی تو میں قبول کر لیتی، لیکن یہ میرے اپنے ماں باپ کا کیا ہے۔ جب اسلام میں مجھے پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجھ سے میرا حق چھیننے والے؟ ماریا کا دل چاہا کہ وہ اسے زور سے جھنجھوڑے تاکہ وہ اپنے حواس میں آئے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات پر لڑکیوں کے قتل کیے جاتے ہیں مہوش، تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ تمہاری جان محفوظ ہے۔ نہیں چاہیے ایسی زندگی جس کا کنٹرول ہی میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ جب اللہ نے سب کو اجازت دی ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں؟ مہوش میری پیاری بہن، سمجھو اس بات کو کہ ارباز تمہاری قسمت میں نہیں تھا۔ ایسے کیسے سمجھ لو آپی؟ اگر وہ مجھے دھوکہ دیتا یا اپنا رشتہ نہ بھیجنا چاہتا ہوتا تو میں قسمت سمجھ لیتی آپی، لیکن وہ میرا ساتھ دے رہا ہے۔ بس میرے گھر والے میری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ مہوش، جو خوشیاں تمہاری نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہیں گی، چاہے ارباز کے ساتھ یا قاسم کے ساتھ۔ دیکھو میرے لیے بھی لڑکا امی ابو نے ہی چنا تھا اور اب میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ۔ تم بھی قاسم کے ساتھ خوش رہو گی۔ آپ کسی کو پسند نہیں کرتی تھی جبکہ میں کرتی ہوں۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہو گئی۔ باہر کھڑا قاسم سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مہوش میری جان، قبول کر لو یہی اب تمہاری قسمت ہے۔ تمہاری قسمت میں قاسم ہی تھا، تمہیں اور قاسم بھائی کو ایک ہونا ہی تھا۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تبھی قاسم بھائی کے نام ہو گئی تھی۔ پلیز اس بات کو سمجھ لو کہ تمہاری قسمت میں ارباز نہیں قاسم ہے، اور اس کے لیے اپنا دل نرم کرو۔ دل خود بخود نرم پڑتا ہے آپی، انسان کا زور نہیں چلتا، اور میں جانتی ہوں کہ میرا اور قاسم بھائی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے، دیکھ لیجیے گا۔ گھر کے خوشگوار بنانا عورت کا کام ہوتا ہے مہوش، یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنا رشتہ کیسے بناتی ہو۔ میرا دل ہی نہیں مان رہا آپی، تو پھر میں کیسے قاسم کے ساتھ گھر بنا سکتی ہوں؟ دیکھ لیجیے گا آپ، امی کی اس فضول ضد کی وجہ سے میرے ساتھ ساتھ قاسم بھائی کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ مہوش، جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ تم ابھی یہ قبول کر لو کہ تمہاری قسمت میں قاسم تھا، بالکل ایسے جیسے قاسم بھائی قبول کر چاہیں کہ ان کی قسمت میں تم تھی۔ تم دونوں کو ایک ہونا ہی تھا، اور رہی بات خوشی کی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور ساتھ تم دونوں کے باہمی تعاون سے۔ اگر تم دونوں ایمانداری سے اپنا رشتہ بناؤ گے تو اس میں برکت اور سکون اللہ ڈال دے گا۔ آپ ہی میں کہاں سے ایمانداری لاؤں؟ میرے دل میں کوئی اور ہے، پھر میں کیسے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لوں؟ تم ابھی بس قاسم کو اپنا شوہر قبول کر لو، دیکھ لینا نکاح کی طاقت سے تمہارے دل سے ارباز کا خیال نکل جائے گا۔ پھر جب 4 سال بعد تمہاری رخصتی ہوگی تم ہنسی خوشی قاسم کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گی۔ میری ایک بات یاد رکھنا مہوش کہ کبھی کبھی ہم اپنی محبوب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے قاسم ہی بہتر تھا، اس لیے تمہارا رشتہ اس لیے بنا۔ اور رہی بات ارباز اور تمہارے دل کی، تو مجھے یقین ہے کہ قاسم کا رویہ تمہارا دل بدل دے گا۔ عورت کو اگر عزت ملے، محبت ملے، وہ بھی اپنے محرم سے، تو پھر وہ کیوں اس سے محبت نہیں کرے گی؟ اسلام میں میاں بیوی کی محبت کو مقدس سمجھا جاتا ہے، تو بلا وجہ تھوڑی سمجھا جاتا ہوگا۔ اسی لیے خودکشی کا خیال نکال دو، بس کچھ دن صبر کر جاؤ، پھر دیکھ لینا تمہارا دل بدلنا شروع ہو جائے گا۔ بس نکاح کے وقت قاسم کو سچائی کے ساتھ اپنانا، دل میں جگہ بنانے کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ مہوش ان کی بات سنتے چپ ہو گئی، تو کچھ قائل ہو گئی تھی، لیکن دل ابھی بھی ارباز کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آپ ہی اگر ارباز کبھی میرے دل سے گیا ہی نہ تو
چلا جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ قاسم بہت اچھا انسان ہے، اس کے رویے کی وجہ سے تمہارے دل سے ارباز نکل جائے گا، اور اگر قاسم کا رویہ اچھا نہ ہوا تو مطلب کہ اس نے مجھے تنگ کیا یا پریشان کیا تو، اور وہ ارباز کے بارے میں بھی جانتا ہے، اگر اس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے تو بیوی کو ماضی کا تانا دینے والے مرد کم ظرف ہوتے ہیں، جبکہ قاسم کم ظرف مردوں میں سے نہیں ہے۔ بس تم اس کے ساتھ مخلص رہنا، دل میں کوئی اور ہو تو مخلص کیسے رہوں؟ میں نے کہا نا کہ قاسم کے اچھے رویے کی وجہ سے تم ارباز کو بھول جاؤ گی، تب تم یاد کرو گی کہ تم کس قدر بیوقوف تھی جو کسی غیر کے لیے اپنی جان لینے والی تھی۔ مہوش خاموش رہی، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی امی کے مخالف نہیں جا سکتی۔ قاسم خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ اگلے 2 دن اسی تیزی سے گزر گئے۔ آج ان کا نکاح تھا۔ نکاح کی تقریب کان میں ہی رکھی گئی تھی۔ کچھ قریبی رشتہ داروں کو بلا لیا گیا تھا۔ ماریہ اور طیبہ اس وقت مہوش کے کمرے میں تھی۔ مہوش سفید میکسی جس پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا اس میں ملبوس تھی۔ اس کے ساتھ اس نے ہلکی جویلری اور ہاتھوں میں سرخ چوڑیوں کے ساتھ گجرے پہن رکھے تھے۔ مہوش کی رنگت سفید تھی، نقش دلکش تھی، اس وقت پارٹی میک اپ کیے خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماریہ اور طیبہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ بے دلی سے بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب برباد کر دے، لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آئے، ساتھ شہروز صاحب، شیراز صاحب اور نور بیگم اور ترنم بیگم بھی۔ مہوش نے ایک شکوہ کنہ نظر اپنی ماں پر ڈالی، لیکن وہ مسکراتے نظر انداز کرتے نور بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کسی اور سے کیا کہتی جب اس کی ماں ہی اس کی دشمن بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قاسم کے نکاح میں جا چکی تھی۔ نکاح کی کچھ دیر بعد اسے باہر لان میں قاسم کے برابر بٹھایا گیا۔ طیبہ کو فوٹوگرافی کا شوق تھا، اس لیے وہ ان کی تصویریں بنا رہی تھی۔ کبھی انہیں مسکرانے کا کہتی تو کبھی انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا کہتی۔ مہوش کی نم سرخ آنکھوں کو دیکھتے اسے غصے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا۔ نکاح کے بعد وہ یکدم ہی اس پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ شاید یہی نکاح کی طاقت ہوتی کہ انسان نہ چاہتے بھی دوسرے پر اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی۔ طیب ابھی بس کرتے ہیں، قاسم اسے روکتے بولا۔ لیکن بھائی ابھی میں نے 5-6 ہی تصویریں بنائی ہیں، باقی بعد میں بنا لینا، ابھی جاؤ ممی کے پاس، انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ قاسم کی بات سنتے وہ منہ بناتے چلے گئے۔ اب اسٹیج پر وہ دونوں اکیلے رہ گئے، وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ کچھ دیر یوں نہیں گزری جب قاسم نے رخ موڑتے مہوش کو دیکھا جو سنجیدہ سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے رخ واپس موڑ لیا۔ مہوش محسوس کر چکی تھی لیکن پھر بھی سامنے دیکھتی رہی۔ اس وقت اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، وہ ابھی سب سے اکیلے ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے کمرے میں جانا ہے، یا گھٹن ہو رہی ہے، وہ سامنے دیکھتے قاسم سے بولی۔ کیا اسے میرے ساتھ گھٹن محسوس ہو رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا۔ اسے برا لگا تھا، پھر سر جھٹکتے اس نے طیبہ کو اشارہ کیا۔ جی بھائی، تو پاس آتے بولی۔ مہوش کو روم میں چھوڑا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے، مہوش بولتے اٹھ گئی۔ نکاح کی تقریب ختم ہوتے ہی سب مہمان واپس روانہ ہو گئے جبکہ گھر والے لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے۔ میرے خیال میں ہمیں قاسم بھائی اور مہوش کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، ان دونوں کا اتنی جلدی نکاح ہو گیا، یقیناً ایک دوسرے سے بات نہیں کر پائے ہوں گے۔ ماریہ سب کو دیکھتے بولی۔ ماریہ یہ مناسب نہیں ہے، ترنم بیگم اسے گھورتے ٹوکتے بولی۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ ابھی تو دونوں کا نکاح ہوا ہے، اور ماریہ کی بات بالکل ٹھیک ہے، دونوں کو بات کرنی چاہیے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، نور بیگم بولی۔ شہروز صاحب اور شیراز صاحب خاموش رہے۔ ممی میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، قاسم بولا۔ پہلے کزنز کی طرح جانتے تھے لیکن اب آپ دونوں میاں بیوی ہو اور نکاح کے بعد بات کرنا رسم سمجھا جاتا ہے، ماریہ بولی۔ نئے زمانے کے نئے رسم و رواج، قاسم بیٹا تم چلے جاؤ، شہروز صاحب بولے۔ قاسم گہری سانس لیتے اٹھ گیا، پھر سیڑھیاں چڑھتے اوپر مہوش کے کمرے کے سامنے آیا۔ دروازے پر دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا۔ مہوش بیڈ پر بیٹھی ایک فائل کھولے بیٹھی تھی، وہ اب عام کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اسے عام کپڑوں میں دیکھتے وہ ذرا حیران نہ ہوا، اسے یہی امید تھی۔ پھر چلتے بیڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کرنے کو کوئی بات تھی نہیں جو دونوں کرتے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ مہوش بولی۔ رسم ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کو بات کرنی چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، بقول ماریہ کے۔
وہ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ مہوش نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلایا۔ یقیناً ماریہ جان کر ایسا کیا تھا کہ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکے۔ شاید وہ جانتی نہیں تھی کہ ایک ملاقات میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ فائل دیکھتے بولا۔ آپ نے جو اسائنمنٹ دی تھی وہی بنا رہی تھی۔ اسائنمنٹ کا سنتے اس کا پروفیسر والا موڈ آن ہوا۔ دکھاؤ، وہ بولتے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر فائل پکڑی۔ مہوش جانتی تھی کہ اب وہ اس کی اسائنمنٹ میں نقص نکالے گا، اس لیے اسے کھونے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں پہلی اسائنمنٹ میں بھی قاسم نے اسے کم نمبر دیے تھے، اب بھی اسے یقین تھا کہ کم نمبر ہی لگیں گے۔ پہلے 2 صفحے دیکھتے اس نے مہوش کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے مہوش؟ اس کو اسائنمنٹ کہتے ہیں؟ اتنے آسان الفاظ؟ تم بی ایس کر رہی ہو اور اس لیول میں ہم اتنے آسان بچوں والے الفاظ استعمال نہیں کرتے، تھوڑے وزنی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نقص نکالے گا۔ میں جانتی تھی کہ آپ کوئی نقص ضرور نکالیں گے، اس نے بولتے فائل واپس کھینچی۔ میرے علاوہ اگر کسی دوسرے پروفیسر کی ایسی اسائنمنٹ بناؤ گی تو وہ 0 نمبر دیں گے۔ آپ نے بھی 5 میں سے 2 ہی دیے تھے، وہ فائل بند کرتے بولی، جبکہ تمہاری اسائنمنٹ 2 نمبر والی بھی نہیں تھی۔ 0 بنتا تھا، میں نے پھر بھی 2 دیے دی تھی۔ اس کی بات سنتے مہوش نے اسے صدمے سے دیکھا۔ میری اسائنمنٹ اچھی تھی، آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ میں جان بوجھ کر نمبر کیوں کاٹوں گا؟ اب تم خود دیکھو۔ اس نے بولتے اس کی فائل دوبارہ کھولی۔ اب یہ پڑھو۔ کیا یہ بی ایس لیول کی اسٹوڈنٹ کے لیے مناسب ہے؟ یہ ووکیبلری میٹرک کے اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسے پہلے لکھے پیراگراف پر ہاتھ رکھتے نشاندہی کرتے بولا، آپ کو مجھے نمبر نہیں دینے، مت دیجیے گا۔ وہ فائل کھینچتے بولی، جبکہ قاسم نے فائل کا کونا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابھی نہیں، مزید سنو، اب اس صفحے کو دیکھو۔ وہ اگلا پیج نکالتے بولا، یہ پیراگراف، اس میں گرامر کی کتنی غلطی ہے، دیکھو ذرا۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ڈھیٹ انداز سے بولی تھی، پھر زور لگایا تھا۔ اسی وقت دونوں اعتراف سے زور لگنے کی وجہ سے اسائنمنٹ پھٹ گئی۔ پھٹی اسائنمنٹ کو دونوں نے شاکی نظروں سے دیکھا۔ آپ نے میری اسائنمنٹ پھاڑ دی؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ وہ ہڑبڑایا۔ اچھا ہوا پھٹ گئی، اب نئی بناؤ، یہ والی پہلی بیکار تھی۔ میں اب کیسے نیو بناؤں؟ ٹائم نہیں ہے، ابھی شام کے 5 بجے، رات 8 تک آسانی سے بن جائے گی۔ اور ہاں، اس دفعہ ووکیبلری اچھی استعمال کرنا۔ میرے پاس ڈکشنری ہے، اگر تمہیں چاہیے ہو تو بتانا، ساتھ کچھ بکس بھی۔ میں اسائنمنٹ نہیں بناؤں گی، آپ نے پھاڑی ہے اسائنمنٹ میری تو آپ مجھے یوں نہیں نمبر دیں گے۔ اس اسائنمنٹ کے میں تمہیں 1.5 نمبر دیتا، اس لیے بہتر ہے کہ نیو بناؤ۔ اسی اثنا میں ماریہ دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوئی۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا تو مسکراتے بولی۔ قاسم سر ہلاتے اٹھ گیا، پھر مہوش سے مخاطب ہوا، جو میں نے کہا ہے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ وہ بول کر چلا گیا۔ کیا باتیں ہوئی؟ وہ شریر لہجے بولتے اس کے پاس آئی۔ یہی کہ میری اسائنمنٹ بالکل فضول ہے، میری گرامر اچھی نہیں ہے، میری ووکیبلری کمزور ہے، وہ غصے سے بولی۔ ماریہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ کیا تم دونوں اسائنمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اور کس بارے میں بات کرتے؟ یہاں تک کہ انہوں نے میری اسائنمنٹ بھی پھاڑ دی اور کہا کہ میں رات تک نیو بنا لوں اور اس میں اچھی ووکیبلری استعمال کروں۔ ماریہ نے سر پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی، میں نے قاسم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اسے ارباز کے بارے میں کلیئر کر دو اور اسے یقین دلاؤ کہ تم اسے بھولنے کی کوشش کرو گی۔ میں کیوں یقین دلاؤں؟ اسے اگر یقین کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے، وہ غصے میں بولی تھی۔ پھر اپنی اسائنمنٹ کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نئی اسائنمنٹ نہیں بنائے گی، یہ تو طے تھا۔ ماریہ نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس لڑکی کو وہ مزید نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اگلے دن ماریہ نے بھی چلے جانا تھا۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ قاسم بیٹا، اب سے مہوش ڈرائیور کے بجائے تمہارے ساتھ جائے گی، شہرو صاحب بولے۔ وہ کیوں بابا؟ وہ حیران ہوا۔ مہوش بھی کھانا چھوڑتے انہیں دیکھنے لگی۔ کیونکہ مہوش اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی بابا، وہ ایک نظر مہوش کو دیکھتے بولا، پھر سب ناشتہ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ ماریہ سے ملتے قاسم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ ماریہ نے کچھ دیر تک چلے جانا تھا، اس لیے وہ ابھی مل چکی تھی۔ دونوں اپنی اپنی کلاسز میں مصروف تھے۔ قاسم کے لیکچر سے پہلے ان کا فری لیکچر تھا، اس لیے وہ کیفے جا رہی تھی۔ اس کی ابھی تک کسی سے زیادہ دوستی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ زیادہ وقت اکیلے ہی رہتی تھی۔ کیفے کے راستے میں کوئی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ارباز کو دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ مہوش، کیا سچ میں تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟
کل نکاح سے پہلے اس نے ارباز کو آخری میسج کیا تھا. اس کے بعد اس نے ارباز کو بلاک کرنے کے ساتھ اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا. انسٹا سے بھی انفالو کر دیا تھا. الغرض ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا. ہاں. وہ نظریں فرش پر جمائے بولی. کیوں؟ جب میں نے کہا تھا کہ میں رشتہ لانا چاہتا ہوں تو پھر کیوں نکاح کیا؟ اسی اثنا میں قاسم بھی وہیں آ گیا. تو مہوش کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتے حیران ہوا. میرے گھر والے نہیں مانے تھے ارباز. ان کے کہنے پر مجھے قاسم سے نکاح کرنا پڑا. تو تم انہیں منا لیتی نا. میں نے بھی تو منا لیا تھا اپنے گھر والوں کو. ارباز تم بھی جانتے ہو کہ ماں باپ بیٹی کی پسند کا سنتے خوش ہوتے ہیں جبکہ بیٹی کی پسند کا سنتے ہنگامہ مچا دیتے ہیں. عزت کا رونا رونے لگتے ہیں. یہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں نے بس امی کو بتایا تھا تمہارے بارے میں لیکن انہوں نے میرا زبردستی نکاح کروا دیا اس ڈر سے کہ کہیں میری پسند کی شادی ان کی عزت پر داغ نہ لگاتے. بولتی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی. کہنا آسان تھا لیکن ایک کے دل میں بھول پانا ناممکن تھا. قاسم اس کی بات سنتے جبڑے بھیج چکا تھا. وہ ابھی ان کی کلاس لینے ہی جا رہا تھا. مہوش کی بات سنتے اس کا دماغ گھوما تھا. ارباز کچھ کہے بغیر پلٹ گیا. اس کے جاتے مہوش کا ضبط ٹوٹا. وہ منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی یہ جانے بغیر کہ اس سے کچھ ہی دور قاسم کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا. اگر رونے کا شغل ختم ہو گیا ہو تو کلاس میں چلے. اپنی بیوی کو کسی اور کے لیے روتے دیکھے کسی غصے نہیں آئے گا. اور وہ بھی بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کرتے دھیمی آواز میں بولا. قاسم کی آواز سنتے اس نے چونکتے سر اٹھایا. اسے سامنے دیکھتے سے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے. تمہاری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے. کلاس میں چلو. وہ بولتے آگے بڑھا. مہوش اس کے پیچھے چلنے لگی. حاضری کے بعد اب اسائنمنٹس چیک ہونے لگی تھی. اپنی باری پر اٹھتے وہ ڈائس کے قریب گئے. آپ کی اسائنمنٹ کا ہے مس مہوش؟ نہیں ہے. وہ سر جھکائے بولی. اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا. اس کے کہنے کے باوجود اس نے اسائنمنٹ نہیں بنائی تھی. یہاں تک کہ قاسم نے رات کو طیبہ کے ہاتھ بکس بھی بھجوائی تھی جن سے وہ اسائنمنٹ ریڈی کر سکتی تھی. کیوں نہیں بنائی آپ نے اسائنمنٹ؟ وہ ہلکے غصے سے بولا. دیکھیے پروفیسر میرا نکاح تھا. میرے شوہر نے میری اسائنمنٹ پھاڑ دی. بولتے اس کے آنسو آنے لگے تھے. کچھ پہلے کوئی ارباز سے ملاقات کا اثر تھا کچھ ابھی قاسم کے غصے کا. ہو گئے بہانے. ناؤ آؤٹ. آئندہ میری کلاس میں نظر نہ آؤ. وہ غصے سے اونچی آواز میں بولا تھا. یقیناً وہ رات کو ارباز کے ساتھ مصروف رہی ہوگی اس لیے ہی اسائنمنٹ نہیں بنائی ہوگی. جس کے دماغ میں یہ سوچ چل رہی تھی. مہوش نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا پھر پلٹتے کلاس سے نکل گئی. سب اسٹوڈنٹس ایسے ہی دیکھ رہے تھے. اسے کلاس سے جاتے دیکھ کے اسے مزید غصہ چڑھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے. پھر چند پل گہرے سانس لیتے اس نے خود پر قابو پایا. پھر کلاس شروع کرتے آج کا ٹاپک سمجھانے لگا. اس کا لیکچر 1.5 گھنٹے کا تھا. مہوش لائبریری آ گئی تھی. وہ اکثر وہیں بیٹھ کر اردو ناولز پڑھا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ فلاسفی بھی پڑھتی تھی. کلاس ختم ہوتے ان کی کلاس کا CR لائبریری آیا. مہوش کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے ساتھ بیٹھا. وہ اچھا لڑکا تھا. جانتا تھا کہ آج سر نے بے فضول غصہ کیا تھا. تم پریشان نہ ہونا میں تمہارے سارے لیکچر سمجھا دیا کروں گا. وہ مسکراتے بولا. مہوش اسے دیکھتے ہلکا سا مسکرائی. بہت شکریہ علی لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. قاسم بھی مہوش کو ڈھونڈتے لائبریری آیا تھا. علی کی بات سنتے اس نے جبڑے بھیجے تھے. مس مہوش آج کے لیکچر کے نوٹس لے لیجیے گا اور معذرت میں کچھ زیادہ غصہ کر گیا تھا. وہ ان کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوتے بولا. قاسم کی بات سنتے وہ دونوں کھڑے ہوئے. مہوش کی سوجی آنکھیں دیکھتے وہ سمجھ گیا کہ کلاس سے باہر آنے کے بعد وہ کافی روئی تھی. مجھے ضرورت نہیں آپ کے نوٹس کی. میں نیٹ سے دیکھ لوں گی. وہ نظر جھکائے بولی تھی. اگر نیٹ سے ساری سمجھ ملنی ہوتی تو ٹیچرز کی ضرورت ہی کیوں پڑتی. مہوش پروفیسر کے ساتھ جاؤ اور نوٹس لے لو. CR ہونے ناتے وہ نہ چاہتا تھا کہ ان کی ناراضگی ختم ہو جائے. چلیے مس مہوش. قاسم بولتے پلٹ گیا. مہوش کو اس کے پیچھے جاتے دیکھ کے علی مسکرایا. چلو ان کی ناراضگی ختم ہوئی. پروفیسر فضول میں غصہ کر گئے تھے. وہ بڑبڑاتے واپس بیٹھ گیا. جب میں نے کہا تھا کہ دوبارہ اسائنمنٹ بنا لو تو بنائی کیوں نہیں. وہ اپنے آفس میں آتی اپنی چیئر پر بیٹھتے بولا. مہوش خاموش رہے. میں نے طیبہ کے ہاتھ بکس بھی بھجوائی تھی پھر بھی کام کیوں نہیں کیا. میں نے کیا تھا لیکن آپ نے ہار دی تھی. اسائنمنٹ پھر کیوں دوبارہ بناتی. قاسم نے دوبارہ گہرا سانس لیا. پھر گھڑی دیکھی. اس کے سارے لیکچرز ہو چکے تھے. تمہارا کون سا لیکچر رہ گیا؟ آج بس اتنے ہی تھے. چلو پھر گھر چلتے ہو. وہ اٹھتے بولا. اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن تایا جان نے اس کی ذمہ داری لگا دی تھی. اب مجبوری تھی.
گاڑی خاموشی تھی۔ کچھ پل بعد مہوش اس خاموشی کو دیکھتے بولنے لگی، میں نے کل نکل سے پہلے ہی ارباز کو بلاک کر دیا تھا ہر جگہ سے۔ میں جانتی کہ آج یونی میں مجھے ارباز کے ساتھ دیکھتے آپ کو غصہ آیا تھا، لیکن وہ بس مجھ سے یہی کنفرم کر رہا تھا کہ کیا میرا سچ میں نکاح ہوا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ آپ بھی وہ میرے دل میں ہیں، کیونکہ ایک ہی دن میں کسی کو اپنے دل سے نکالنا ناممکن ہے۔ میرے دل میں کون رہتا ہے، آپ یا ارباز، اس کا فیصلہ آپ کریں گے، میں نہیں۔ یہ آپ کا رویہ ہوگا جو طے کرے گا کہ میں کتنی جلدی موو آن کرتی ہوں اور آپ کو شوہر قبول کرتی ہوں۔ مجھے بس ارباز سے اپنا ہر تعلق ختم کرنا تھا، جو میں کر چکی ہوں، باقی آپ پر منحصر ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے بول رہی تھی۔ اس کی بات سنتے خازم تھوڑا سا شرمندہ ہوا، وہ غلط سوچ رہا تھا، اور آپ کو بھی مجھ سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں ایک ہی دن میں یہ سب قبول کر لوں گی، جبکہ میری مرضی ہی شامل نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی بھی مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو قبول کر سکیں، اور اگر ہمیں لگے کہ ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گے تو رخصتی کے بجائے الگ ہو جائیں گے، لیکن کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ کو مجھے اور مجھے آپ کو ایک موقع دینا ہوگا۔ وہ بولتے چپ ہو گئی۔ میں غلط تھا جانتا ہوں، تمہیں ارباز کے ساتھ دیکھتے مجھے غصہ آ گیا تھا، بس اس لیے کلاس میں بھی تمہیں ڈانٹ دیا۔ کیا آپ ساری زندگی یہی سمجھتے رہیں گے؟ وہ چہرہ موڑتے سے دیکھتے بولی، نہیں، مجھے تمہیں ایک موقع دینا ہے اور تمہیں موو آن کرنے کا وقت دینا ہے۔ جانتا ہوں میں کوئی کم ظرف مرد نہیں ہوں جو اس بات کو بنیاد بنا کر تم پر شک کرتا رہوں گا، بس آج تمہیں اس کے لیے روتے دیکھ کے مجھے کچھ زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ یقینی سی بات ہے اگر میری بیوی کسی اور کے لیے روئے گی تو مجھے غصہ آئے گا نا۔ مہوش نے اسے دیکھا، اسی وقت خازم نے بھی اسے دیکھا۔ وقت لگے گا خازم، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ وہ بولتے باہر دیکھنے لگی، میں کوشش کروں گا۔ اگلا کچھ عرصہ سکون سے گزرا۔ وہ دونوں نارمل انداز میں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی سب نارمل تھا۔ اب خازم بھی اس پر دھیان دینے لگا تھا، خاص کر پڑھائی کے معاملے میں۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھا مہوش کے ساتھ سر کھپا رہا تھا۔ مہوش، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے پڑی ٹیبل پہ رکھتے بولا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر ایک فائل بنائی تھی تاکہ پھر اسے آگے سبمٹ کر سکے۔ پہلے 2 اسائنمنٹس لکھنے والی تھی، لیکن یہ والی PDF میں کرنی تھی۔ کیوں نہیں ٹھیک رہے؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا، اور ساری ہیڈنگز اچھی ہیں، سارا مٹیریل اچھا ہے۔ اسے گھورتے بولی۔ خازم نے پھر ایک دفعہ اسکرین پر دیکھا۔ اوہو، یہ مناسب نہیں ہے، کچھ غلط ہے، اس میں کچھ مسنگ ہے۔ اب کیا مسنگ ہے؟ وہ جھنجھلائے انداز میں بولی۔ وہ تقریباً 2 دفعہ فائل بنا چکی تھی، لیکن خازم کو اب بھی کچھ مسنگ لگ رہا تھا۔ تم اس میں کچھ کوڈز شامل کرو۔ خازم، میں پہلے ہی 3 ایڈ کر چکی ہوں، مزید کرو، یہ کم ہے، اور کچھ ہیوی والی کرو تاکہ پتہ چلے کہ کوڈز ایڈ کیے۔ اللہ، وہ بے ساختہ کراہتے بولی، پھر اسے دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتائیں، پوچھو، آپ مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں نا؟ میں تم سے کون سی ذاتی دشمنی نکالوں گا؟ تم خود دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو جس گھر میں کوئی پروفیسر ہو وہاں کوئی بچہ سکون سے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا خازم، میں 2 دفعہ تبدیل کر چکی ہوں، بس ایک آخری دفعہ مزید کر دو، اس کے بعد یہ اسائنمنٹ اچھی ہو جائے گی۔ اب تم پروفیسر خازم کی بیوی ہو، تھوڑا پڑھا لکھنا تو ہونا چاہیے نا۔ مہوش نے گہرا سانس لیا۔ اسی وقت وہاں نور بیگم اور ترنم بیگم آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نور بیگم مسکراتی بولی، باتیں کیا کرنی ہے خالہ جان، یہ آپ کا پڑھاکو بیٹا بار بار میری اسائنمنٹ فیل کر رہا ہے۔ وہ جھنجھلائے انداز سے بولی، مہوش اپنے شوہر کے بارے میں ایسے نہیں بولتے۔ ترنم بیگم نے اسے گھورتے ٹوکا، تو شوہر صاحب کو بھی چاہیے نا کہ میری اسائنمنٹ اپروو کرے۔ خازم، کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ نور بیگم بولی، ممی میں تنگ نہیں کر رہا، یہ اسائنمنٹ اچھی نہیں ہے، اس کی مہوش کو 3 نمبر بھی نہیں ملنے، میرے علاوہ باقی پروفیسر بھی کافی سخت چیکنگ کرتے ہیں۔ ابھی اس کے 3 بھی نہیں ملیں گے؟ وہ تھزمے سے بولی، جی ہاں، میں کر ہی نہیں رہی، آپ کو مجھے 0 نمبر دینا ہے، دے دیجیے گا شوق سے۔ وہ لیپ ٹاپ ضرور سے زیادہ بند کرتے بولی،
ترنم بیگم نے اس کا کام پکڑ لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تمہارا پروفیسر ہونے کے ساتھ شوہر بھی ہے۔ یار امی جان تو چھوڑے میرا، کچھ نہیں کہہ رہی میں آپ کے داماد کو، وہ کان چھڑانے کی کوشش کرتی بولی، جبکہ قاسم مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ترنم میری بہو کا کان چھوڑو، وہ اب تمہاری بہو نہیں میری بیٹی ہے، پیچھے سے نور بیگم بولی۔ ان کی آواز سنتے ترنم بیگم نے اس کا کان چھوڑ دیا تھا۔ مہوش نے پہلے انہیں پھر قاسم کو ناراض نظروں سے دیکھا۔ ممی اور خالہ میں اپنی بیوی کو باہر لے جا رہا ہوں، وہ اٹھتے بولا۔ اس کی بات سنتے وہ تینوں حیران ہوئی۔ وہ کیوں؟ مہوش بولی، کیونکہ آج آپ محترمہ نے بہت دماغ خرچ کیا ہے، دماغ خرچ کرنے کے لیے دماغ ہونا بھی ضروری ہے۔ ترنم بیگم بولی، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہے لیکن پھر بھی باہر لے جانا تو بنتا ہے، قاسم مسکراتے بولا۔ مہوش باری باری ان دونوں کو دیکھتے ناراض ہوتے چلی گئی۔ ترنم کیوں بچی کے ساتھ ایسا کرتی ہو؟ باجی وہ ایک نمبر کی نالائق لڑکی ہے، اب اگر قاسم اسے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تب بھی اسے غصہ چڑھ رہا ہے، اب میں اسے پھولوں کے ہار تو نہیں پہنا سکتی نا؟ ایسا بھی نہیں ہے خالہ، مہوش اچھا پڑھتی ہے، بس اسے تیسرے سیمسٹر میں پہنچ کر بھی ابھی تک اسائنمنٹ بنا نہیں آئی۔ چلے اب میں چلتا ہوں، پہلے سے منانا پڑے گا پھر جائیں گے ہم۔ وہ بولتے اندر کی جانب بڑھا گیا۔ پیچھے نور بیگم اور ترنم بیگم آپس میں بات ہی کرنے لگی۔ مہوش کمرے میں غصے سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ قاسم دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوا۔ نکاح کے بعد بھی اس کی عادت نہیں بدلی تھی، بے شک وہ اس کی بیوی تھی لیکن پرائیویسی اب بھی تھی۔ چلے مسز، تو مسکراہٹ دباتے بولا، اپنی کتابوں کے ساتھ جائیں۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے بولی، بیوی کے ہوتے ہوئے کتابوں کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت؟ وہ بولتے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ابھی بھی جائے نا امی کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑائے۔ ہم بس مذاق کر رہے تھے، کوئی بھی سیریس نہیں تھا، سب جانتے ہیں کہ تم اچھا پڑھتی ہو، اسی لیے تو اتنا اچھا CGPA آیا ہے۔ آپ امی کے ساتھ مل کر ہمیشہ ایسے ہی کرتے اور تم ہمیشہ ہی غصہ ہو جاتی ہو، اس لیے آج میں کھانے کے ساتھ ڈھیر ساری شاپنگ بھی کروں گی۔ اگر آپ نے آئندہ کبھی امی کے ساتھ مل کر مجھے تنگ کیا تو آپ کا پورا بینک بیلنس ہی پی جاؤں گی، بخشوں گی تو اب بھی نہیں۔ مہوش اسے پھر گھورنے لگی۔ اوکے اوکے، پی لینا جتنا پینا ہوا، چلو ابھی چلتے ہیں ورنہ دیر ہو جائے گی، اور اگر شاپس بند ہو گئی تو تب بھی میری غلطی ہوگی۔ بالکل، وہ اٹھتے بولی، جبکہ قاسم مسکرا دیا۔